لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس نہایت اہم روحانی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رشتے کی بندش ختم فرما دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ اچھا رشتہ خود انسان کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ آج بہت سے گھروں میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ اچھے رشتے نہیں آتے، بات بنتے بنتے رک جاتی ہے، منگنی ٹوٹ جاتی ہے، حسد کی وجہ سے رکاوٹ آ جاتی ہے، یا پھر عمر بڑھنے لگتی ہے اور گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کئی بہنیں راتوں کو رو رو کر اللہ سے دعا کرتی ہیں، کئی والدین اپنے بیٹیوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، کئی نوجوان بھی نیک شریف حیات کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس پریشانی میں ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج میں جو تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نہایت آسان بھی ہے اور بہت اثر والی بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، کبھی کبھی رشتہ نہ آنے کی وجہ صرف دنیاوی نہیں ہوتی بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے، حسد ہو جاتا ہے، بندش ہو جاتی ہے، یا قسمت کے راستے بند محسوس ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ انسان خود گناہوں کی وجہ سے اپنی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے صرف دنیاوی کوشش کافی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ وظیفہ نہایت آسان ہے۔ آپ نے صرف یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا لطیفو یا خبیرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک صفاتی نام ہے۔ یا لطیفو کا معنی ہے وہ ذات جو چھپی ہوئی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ اسم خاص طور پر رشتے کے لیے، رزق کے لیے، گھریلو سکون کے لیے، بندش کے خاتمے کے لیے بہت مجرب سمجھا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ یا خبیرو ملا دیا جاتا ہے تو اس کی برکتیں اور تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں وظیفے کے طریقے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب میں آپ کو اس عمل کا درست طریقہ بتاتا ہوں۔ روزانہ 3 دن تک یہ عمل کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ شروع درود شریف پڑھیں۔ درود شریف درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود شریف پڑھے، پھر آپ پڑھے 313 مرتبہ یا لطیف ہو یا خبیر ہو، یعنی آپ نے یا لطیف ہو یا خبیر ہو، یا لطیف ہو یا خبیر ہو، یا لطیف ہو یا خبیر ہو، اس طرح پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ اور آخر میں دوبارہ آپ نے وہی درود شریف 11 مرتبہ جو آپ کو اوپر بتا دیا پڑھنا ہے۔ پھر آپ دعا کریں۔ تسبیح مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں، یا اللہ میرے لیے نیک، صالح، باعزت اور بہترین رشتہ عطا فرما، میرے نصیب کے دروازے کھول دے، میرے لیے آسانی فرما، اگر میرے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے تو اسے ختم فرما۔ دعا دل سے کرے، آنکھوں میں آنسو ہو تو اور بہتر ہے۔ اس وظیفے کے لیے بہترین وقت ہر نماز کے بعد ہے، یعنی آپ نے یہ عمل 3 دن ہر نماز کے بعد کرنا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے تو نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد لازمی کرے، کیونکہ ان اوقات میں دل زیادہ نرم ہوتا ہے اور دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، صرف وظیفہ پڑھ لینا کافی نہیں، آپ کو ساتھ یہ چیزیں بھی کرنی ہوگی، یعنی گناہوں سے بچیں گے، نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ مرد یہ وظیفہ سن رہے ہیں تو کوشش کریں کہ باجماعت نماز پڑھیں، والدین کی دعا لیں، حلال رزق کمائے، یقینی کامل رکھے، کیونکہ بغیر یقین کے وظیفے کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ سے دعا ایسے کرو جسے یقین ہو کہ اللہ قبول فرمائے گا۔
3 دن کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ بعض روحانی اعمال میں مخصوص دن اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ انسان مسلسل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ 3 دن کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی 3 دن میں نتیجہ آئے گا، لیکن آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس کے دوران آپ کے دل کی آواز اللہ تک ضرور پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد اسباب پیدا فرمائے گا۔ یاد رکھے، اصل فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم وظیفہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور قبولیت تو اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر ان کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے جن کے رشتے بار بار رک جاتے ہیں، جن پر بندش محسوس ہوتی ہو، جن کی عمر بڑھ رہی ہو، جنہیں اچھا رشتہ نہ مل رہا ہو، والدین جو اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوں۔ کبھی بھی وظیفے کو جادو نہ سمجھے، وظیفہ صرف ایک ذریعہ ہے، اصل کام کرتا ہے اللہ کا حکم۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل جاتے ہیں۔ جو دروازہ برسوں سے بند ہو وہ ایک دعا سے کھل سکتا ہے۔ رشتہ آ جائے تو فوراً ہاں نہ کرے، دیکھیں دیندار ہے، اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، نماز پڑھتا ہے، خاندان کیسا ہے، کیونکہ اچھا رشتہ صرف شادی نہیں بلکہ پوری زندگی کا سکون ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں: اے میرے رب، جو بلائی تو میری طرف نازل فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جس کا اردو مفہوم آپ کو بتایا ہے، اور یہ بہت بابرکت دعا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت جلدی نہ کرے، شک نہ کرے، گناہ نہ کرے، حرام سے بچے، بے صبری نہ کرے، کیونکہ اللہ بہترین وقت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھے اللہ دیر کرتا ہے مگر اندیر نہیں کرتا۔ آج تک رشتہ نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے بہترین انسان محفوظ کیے بیٹھا ہو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے نیک رشتہ پیدا فرمائے تو آج ہی سے یہ وظیفہ شروع کرے: 11 بار درود شریف، 313 مرتبہ وہی تسبیح جو اوپر آپ کو بتا دی ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف، صرف 3 دن مسلسل، اور پھر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ بہترین دروازے کھول دے گا۔ اور رہی بات اس وظیفے کی اجازت کی، تو اس وظیفے کی اجازت عام ہے، اس کے لیے آپ کو کسی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اے میرے مولا مولا کریم، مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہے ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے منوان پیش کر سکوں۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو ہمارے وظیفہ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔